آدمی دن میں پانی پینے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن افطاری کا جب معاملہ آتا ہے اور اس کو اس ضمن میں سنیے، اس کو اسی ضمن میں سنتے چلیے کہ کبھی لوگوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا مسلک، ہاں یہ صرف مسلک کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھ کر چلیں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ اسلام کا مقدس گلدستہ ہے۔ ہاں مسلک اعلیٰ حضرت یہ اسلام کا مقدس گلدستہ ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے مسلک کیا کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک عقیدے کی بات بتاؤں، عقیدے کے ساتھ عمل کی بات، یعنی اس طور پر کہ اگر اس عقیدے کی بات کو نہ بتایا جائے اور اس سے اگر نہ بچایا جائے تو آپ لوگوں کو کتنی بھی نماز کی دعوت دیتے رہو، حقیقت یہ ہے کہ آدمی ایک مسلمان عبادت کے لائق نہیں رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے شہر کا اصول مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ افطاری کا انتظام جہاں پر ہوتا ہے تو افطاری کے انتظام میں باہر سے جب سموسے لائے جاتے ہیں، گوشت لایا جاتا ہے، تو اس گوشت کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کئی جگہ پر جو سڑا ہوا دیوبندی ہوتا ہے اس کی دکان سے گوشت کو خرید کر لایا جاتا ہے، اس کا قیمہ بنایا افطاری کے لیے مسجد میں بھیجا جاتا ہے، دیوبندی کے وہاں سے سموسے خرید لیے جاتے ہیں، اس کو افطاری میں بھیج دیا جاتا ہے، اور معاذاللہ دل میں کیا سوچتا ہے؟ روزداروں کی میں خدمت کر رہا ہوں۔ دل میں کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ افطاری کرنے والوں کو کھلانا یہ ثواب کا کام ہے، تو میں یہ ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر افطاری میں حرام غذا کے ذریعے وہ روزہ کھولتا ہے، اگر حرام کھانا وہ کھاتا ہے تو حرام کھانے کی نحوست کا عالم کیا ہوگا؟ اگر یہ عقیدے کی بات نہ کی جائے، اگر یہ مسلک کی بات نہ کی جائے، اگر دیوبندی وہابی کا ذبیحہ حرام ہے، اگر یہ بات لوگوں کو نہ بتائی جائے تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ حرام اگر کوئی کھاتا رہے اور حرام کھانے کے بعد وہ 1000 رکعت بھی اگر پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنے زیادہ روزے رکھے کہ روزہ رکھنے کی بنیاد پر بال سے زیادہ باریک ہو جائے، اور نماز میں اتنا زیادہ قیام کرے کہ قیام کرتے کرتے اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر وہ حرام کھانے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو بتایا جاتا ہے، اگر یہ مسئلہ بتایا جائے، اگر عقیدے کی یہ بات بتائی جائے تو کوئی یہ کہے کہ مسلک کی بات کرتے ہیں۔ ارے مسلک کی بات وہ بات ہے کہ اس بات کو اگر تم تک پہنچا دیا جائے تو اسی بات پر عمل کر لینا تیری عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، تیری عبادت کی مقبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ورنہ یہ کہ آدمی کو اگر حرام غذا سے نہ بچائیں، اگر دیوبندی وہابی کا رد نہ ہو اور ان کے ذبیحے کے بارے میں نہ بتایا جائے اور نہ بتایا جائے، اور معاذ اللہ افطاری اگر دیوبندی کے گوشت سے کی جاتی ہے، اگر وہابی کے گوشت سے کی جاتی ہے، مسجد میں وہ جماعت میں شرکت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں حدیث پاک میں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من اشترى ثوبا بعشرة دراہم وفی ثمنہ درہم حرام۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا خلاصہ کہ کوئی بندہ اگر 10 درہم کا کپڑا خریدے اور 10 میں سے 1 درہم بھی اگر حرام کا ہوتا ہے تو جب تک وہ اس کے جسم پر رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے، اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب کپڑے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ کہ کپڑا چوری کا پہنا جائے، حرام مال کا خرید کر پہنا جائے، لیکن میں یہ کہتا
हूं कि कपड़ा अगर पहन भी लिया ना तो कपड़ा तो ऐसा है कि आप जिस्म से उतार भी सकते हैं। आपने जिस्म से उतार दिया, जाकर आपने जिसका माल ले लिया था उससे जाकर माफी भी मांग ली, लेकिन अगर देवबंदी वहाबी का गोश्त खा लिया और उससे अगर इफ्तारी कर ली ना तो ये खाना तुम्हारे जिस्म में खून बनाता है, खाना ये तुम्हारे जिस्म की तक़वियत का जरिया होता है। अब आप मुझे बताएं, उससे जो खून बनेगा और आदमी का जहन भटकेगा, उससे जो खून बनेगा और इबादत का ज़ौक़ खत्म हो जाएगा, तो ये किस बुनियाद पर होगा? ये फिक्रे रजा को न पहुंचाया इस बुनियाद पर होगा। और फिक्रे रजा और मसलके आला हजरत को अगर अच्छे से पेश किया जाएगा तो इंशाअल्लाह जब अकीदे की हिफाजत होगी तो वही अकीदा तेरी इबादत में लिज्जतें पैदा कर देगा। अकीदे की हिफाजत होगी तो वही अकीदे की हिफाजत करना तेरी इबादत की कबूलियत का जरिया हो जाएगा। लिहाजा दोस्तों, इस चीज को याद रखकर चलें, इस बात को याद रखकर चलें कि आज जो ये कहा जाता है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, मसलक मसलक करके क्या हासिल होता है? अरे मसलक मसलक करके वो हासिल होता है कि आज तुम्हारी मस्जिद में सलातो सलाम के जो नगमे नजर आते हैं ना, वो इमाम अहमद रजा के मसलक की बरकतें हैं। आज तुम ये कहते हो मसलक मसलक से क्या होता है? अरे कब्र के ऊपर तू अजान देता है ना, तो तेरे अजान के ऊपर अगर किसी का कलम जवाब देता है तो वो इमाम अहमद रजा का कलम जवाब देता है। आज तू इल्मे गैब मुस्तफा का अकीदा रखता है और इल्मे गैब मुस्तफा के ऊपर अगर कोई हमला करता है ना तो इमाम अहमद रजा की अद्दौलतुल मक्किया जवाब देती है। इसलिए इस बात को याद रखकर चले कि मसलके आला हजरत ये अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा वो अजीम नेमत है। फिक्रे रजा पर अमल करना ये इतनी बड़ी नेमत है कि जो इस पर अमल करेगा इंशाअल्लाह अकीदे में भी मजबूत होगा, और जब अकीदे में मजबूत होगा तो इबादत में भी लिज्जतें पैदा हो जाएगी। और एक बात आपको कहूं कि बाज